بلندی اور مقام کو بیان فرمایا ہے۔ یہ بات یاد رکھ لیں کہ چاہے وہ اہل سنت والجماعت ہو، چاہے اس شخص کا تعلق ملت اسلامیہ سے ہو، چاہے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھنے والا کوئی شخص ہے، یہ ہم سب کا ایمان اور عقیدہ ہے کہ تمام کے تمام صحابہ حق پر ہیں اور اہل بیت عظام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا گھرانہ بھی اہل ایمان میں سمجھا جاتا ہے، اور ہم سب صحابہ کرام سے بھی محبت رکھتے ہیں، ان کا احترام بھی کرتے ہیں، اور اہل بیت والوں کا بھی احترام کرتے ہیں، ان سے محبت رکھتے ہیں۔ اور کوئی شخص صحابہ کرام سے محبت نہیں رکھے گا، ان کا احترام نہیں کرے گا، اور اہل بیت کا احترام اور محبت نہیں کرے گا، تو اس کا تعلق اسلام سے نہیں ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ یہ بات آپ کے ذہن میں بیٹھ گئی ہے کہ نہیں؟ ایمان ہے کہ نہیں ہے ہمارا؟ ہمارا عقیدہ ہے کہ نہیں ہے؟ ذرا بتاؤ، زبان سے بتاؤ۔ ایمان ہے نا آپ کا؟ اگر جمعہ پڑھنے سے ایمان نہیں ہوتا کہ بیٹھ گئے فقط پہلی صف بولا بھی کرے۔ کیا ہے اہل ایمان کا یہ عقیدہ ہے کہ نہیں ہے کہ تمام صحابہ حق پر ہیں؟ سارے بولو۔ اور اہل بیت یہ بھی ہمارا ایمان ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ہیں؟ گھر والے ہیں۔ اب میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں، میری طرف کہ اس گھر کی چھت نہ ہو وہ گھر سمجھا جائے گا؟ اگر چھت ہے تو دیواریں نہیں ہیں، وہ گھر سمجھا جائے گا؟ چھت بھی ہے، دیواریں بھی ہیں، لیکن کھڑکیاں اور روشن دان نہیں ہے، وہ گھر مکمل سمجھا جائے گا؟ یہ سب کچھ ہے لیکن پنکھے اور لائٹیں نہیں ہیں، وہ مکمل گھر سمجھا جائے گا؟ سب کچھ ہونے کے بعد چار دیواری نہیں ہے، وہ مکمل گھر سمجھا جائے گا؟ اب سارا گھر بھی مکمل ہے لیکن اس گھر کو بسانے والا کوئی نہیں ہے، وہ گھر مکمل سمجھا جائے گا؟ ایک گھر بادشاہ کا ہے، وہ بھی بڑا عظیم ہے، وزیر کا گھر ہے، وہ بھی بڑا عظیم ہے، کسی انجینئر کا گھر ہے، وہ بھی بڑا عظیم ہے کہ یہ کسی انجینئر کا گھر ہے، تاجر کا گھر ہے، یہ کسی تاجر کا بڑے تاجر کا گھر ہے، یہ بھی بڑا عظمت والا ہے، یہ فلاں ڈاکٹر کا گھر ہے، اس میں گھر والے ہیں، یہ بڑا عظمت والا ہے۔ لیکن جو گھر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کا ہے اور اس گھر میں اہل بیت بھی رہتے ہو، اس گھر کی عظمت کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ جس گھر میں امام الانبیاء کے گھر والے ہو، اس گھر کو بسانے والا بھی خدا ہو۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے میرے پیغمبر، اے میرے رسول، اے میرے نبی، میں نے آپ کے نکاح میں اپنی مرضی سے حضرت جویریہ کو، حضرت ام سلمہ کو، حضرت میمونہ کو، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جیسی عظیم بیویوں کو منتخب کر کے محبوب آپ کے گھر میں بھیج کر آباد کر دیا ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت اس پاکیزہ گھرانے کو غیر آباد نہیں کر سکتی۔ سبحان اللہ۔ بہت مشکل عنوان تو چھیڑ کے بیٹھا ہوں، سمجھنے والے سمجھیں گے، لیکن بات اس کو اچھی بات لگے تو بلند آواز سے سبحان اللہ کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جو اہل بیت سے محبت کرتے ہیں نا، وہ ذرا زبان سے بلند آواز سے سبحان اللہ۔ یہ گھرانہ عظیم ہے، یہ اہل بیت کا گھرانہ ہے، اور وہ گھرانہ کہ جس کے گھر کو اللہ نے آباد کیا ہو، جس کے گھر کو میرے رب نے عظیم بنایا ہو، اس اہل بیت کی عظمت کو میں اگر عظمت والا سمجھوں گا، مجھے اس گھر سے عظمت بھی ملے گی، مجھے اس گھر سے رفعت بھی ملے گی، مجھے اس گھر سے بلندی بھی ملے گی، مجھے اس گھر سے
گھر سے امامت بھی ملے گی، مجھے اس گھر سے حیا بھی ملے گی۔ یہ عظیم گھرانہ ہے، پھر جس کی چار دیواری ہی عظیم ہو، اس دیوار کی عظمت کا کون مقابلہ کر سکتا؟ جس میں چارپائی ہو، اس چارپائی کی عظمت کا مقابلہ کون کر سکتا ہے کہ اس چارپائی پر حضرت جویریہ جیسے بیٹھی ہو، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسے تشریف فرما ہو، اور وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جس کمرے میں تشریف فرما ہو، وہ پیغمبر کی بیوی ہے کہ جس کا نکاح اللہ نے محمد کے ساتھ عرش پر کیا ہے۔ یہ کتنا عظیم گھرانہ ہے، یہ پاکیزہ گھرانہ ہے۔ اس گھر سے محبت کرنا میرا ایمان ہے، اس گھر سے عقیدت رکھنا یہ میرے ایمان کا حصہ ہے، یہ میرا عقیدہ ہے کہ میں صحابہ کا بھی غلام ہوں اور اہل بیت سے بھی محبت کرتا ہوں۔ پھر اس سے آگے اور بات سمجھنے کی کوشش کریں۔ دو لفظ ہیں، ایک صحابہ کا اور دوسرا اہل بیت کا۔ دوسرا کس کا ہے؟ اہل کہتی ہے لائق کو، اور بیت عربی میں کہتے ہیں گھر کو۔ گھر والے، جس گھر میں حضرت جویریہ ہو، ام سلمہ ہو، حضرت میمونہ ہو، حضرت عائشہ صدیقہ ہو، حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہما، یہ سب ہو، اللہ فرماتا ہے اس گھر کی عظمت سارے گھر مل جائیں، اس گھر کی چار دیواری کی عظمت اور رفعت اور بلندی اور مقام کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ جس گھر میں میرے پیغمبر کی بیویاں ہو، اور جس گھر میں وہ خود عظیم ہستی ہو، جو چاند کی طرف انگلی اٹھائے تو چاند بھی دو ٹکڑے۔ یہ ایسا عظیم پیغمبر اس گھرانے میں موجود ہے، یہ نبی کے اہل بیت ہیں۔ فرمایا، توجہ، میرے پیغمبر نے فرمایا، میرے نبی نے فرمایا، مدینہ کے شہر میں فرمایا، مسجد نبوی میں بیٹھ کر فرمایا، منبر رسول پہ فرمایا کہ میری امت کے لوگوں، میرے صحابہ یہ ایسے ہیں جیسے اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، یہ آسمان ہدایت کے روشن ستارے ہیں۔ سبحان اللہ، روشن ستارے ہیں، اور ستارے جب روشن ہوتے ہیں ان کی روشنی آسمان دنیا کو روشن کر دیتی ہے، آسمان دنیا کو خوبصورت بنا دیتی ہے، پاکیزہ بنا دیتی ہے، منور بنا دیتی ہے۔ اور اہل بیت کے بارے میں فرمایا کہ اے میری امت کے لوگوں، میرے اہل بیت، میرے گھرانے سے تعلق رکھنے والے یہ وہ عظیم لوگ ہیں جن کا تعلق حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے ساتھ ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ صحابہ کا تعلق آسمان کے ستاروں کے ساتھ ہے، اہل بیت کا تعلق کشتی کے ساتھ ہے۔ فرمایا جو ستاروں سے روشنی حاصل کرے گا وہ بھی دونوں جہانوں میں کامیاب، جو کشتی کے ساتھ محبت کرے گا یعنی اہل بیت سے محبت کرے گا، وہ جماعت بھی، وہ میری امت سے تعلق رکھنے والا وہ اس جہان میں بھی کامیاب ہے، وہ آخرت میں بھی کامیاب۔ سبحان اللہ۔ پھر آقا نے فرمایا، توجہ، پھر آقا نے فرمایا کہ میں ابھی اس دنیا میں موجود ہوں نبوت کا سورج۔ سبحان اللہ۔ سورج جب طلوع ہو تو بتاؤ ستارے اس وقت نکلتے نظر آتے؟ نہیں نظر آتے۔ فرمایا کہ میں آپ کے سامنے نبوت کا سورج موجود ہوں، سورج کے ہوتے ہوئے ستاروں کی قدر و منزلت کو کوئی نہیں جان سکتا۔ بڑی گہری بات کر رہا ہوں، اہل ارباب جو دانشور جو عقل مند ہے وہ اس بات کو سمجھے میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ توجہ، سورج موجود ہے، سورج کی موجودگی میں ستاروں کی قدر و منزلت کوئی بولو نہیں جان سکتا، نہیں پہچان سکتا، نہیں مان سکتا۔ جب یہ سورج غروب ہوگا پھر تمہیں ایک ایک ستارے کی عظمت کا پتہ چلے گا، مقام کا پتہ چلے گا، رفعت کا پتہ چلے گا، بلندی کا پتہ چلے گا، پاکیزہ ماحول کا پتہ چلے گا، عظیم ماحول کا پتہ چلے گا۔ ابھی سورج موجود ہے، تمہیں کیا پتہ صدیق اکبر کسے کہتے ہیں؟ اللہ، سورج موجود ہے، کسی کو کیا پتہ فاروق کسے کہتے ہیں؟ سورج موجود ہے، کسی کو کیا پتہ
عثمان کسے کہتے ہیں؟ سورج موجود ہے، کسی کو کیا پتا علی المرتضیٰ کسے کہتے ہیں؟ سورج موجود ہے، کسی کو کیا پتا مؤذن رسول بلال کسے کہتے ہیں؟ سورج موجود ہے، کسی کو کیا پتا ابو ہریرہ کسے کہتے ہیں؟ کسی کو کیا پتا سلمان فارسی کسے کہتے ہیں؟ سورج موجود ہے، کسی کو کیا پتا عبداللہ ابن مسعود کسے کہتے ہیں؟ سورج موجود ہے، کسی کو کیا پتا محدث اعظم عبداللہ ابن مسعود کسے کہتے ہیں؟ میں ان صحابہ کا نام لے رہا ہوں جو سارے صحابہ میں عظمت والے ہیں، جلیل اور صحابہ شمار ہوتے تھے۔ فرمایا کہ سورج موجود ہے، کسی کو ان کی عظمت کا پتہ نہیں چلے گا۔ پھر سورج غروب ہوگا، پھر ان میں ایک ایک ستارہ، جیسے آپ کو پتہ ہے رات ہوتی ہے تو سارے ستارے ایک دم نہیں نکلتے، ایک ستارہ نکلتا ہے، پھر اس کے بعد دوسرا، پھر تیسرا، چوتھا، یوں آسمان دنیا ایک ستاروں سے مزین ہو جاتی ہے، روشن ہو جاتی ہے۔ فرمایا کہ جب سورج غروب ہوگا اس کے بعد پہلا ستارہ اس کائنات میں چمکے گا تو سیدنا صدیق اکبر کی صداقت کا چمکے گا۔ میں تمہیں پتہ چلے گا کہ صدیق اکبر کسے کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد دوسرا ستارہ عمر کا نکلے گا، انہیں پتہ چلے گا کہ عدالت کا ستارہ کسے کہتے ہیں، انصاف کا ستارہ کسے کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جناب عثمان غنی کا ستارہ طلوع ہوگا، پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ شرم و حیا اور سخاوت کا ستارہ کسے کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد علی المرتضیٰ کی شجاعت اور بہادری اور دلیری اور فیصلے کا ستارہ ابھر کر آئے گا، پھر تمہیں ان کی عظمت کا پتہ چلے گا۔ بلال کا ستارہ اذان کا نکلے گا طلوع ہو کر، پھر تمہیں پتہ چلے گا بلال کسے کہتے ہیں۔ اس کے بعد طلوع ہوگا عبداللہ ابن مسعود کے تفسیر کا، مفسر قرآن کا ستارہ طلوع ہوگا، پھر تمہیں پتہ چلے گا ان کی عظمت کا۔ پھر اس کے بعد محدث اعظم عبداللہ ابن مسعود کی عظمت کا ستارہ ابھر کر آئے گا، پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ حدیث کا ستارہ کسے کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ عظمت کے ستارے ہیں، یہ رفعت کے ستارے ہیں۔ پھر ایک اور بات میں پتہ کی نکتے کی کر رہا ہوں، ستاروں کا تعلق آپ مجھے بتائیں زمین کے ساتھ ہے یا آسمان کے ساتھ ہے؟ سارے بولو آسمان۔ یہ پہلے صف والے جو بیٹھے ہیں نا وہ بھی بولے آسمان کے ساتھ ستاروں کا تعلق ہے یا زمین کے ساتھ ہے؟ آسمان۔ اور اہل بیت والوں کو کشتی کے ساتھ تشبیہ دی ہے، کشتی کا تعلق پانی کے ساتھ ہے یا خشکی کے ساتھ ہے؟ پانی۔ اور حکم ہمیں دیا جا رہا ہے کہ ستاروں سے جو محبت کرے گا وہ بھی ہدایت کے راستے پر چلے گا، جو کشتی کے سوار ہوں گے وہ بھی دونوں جہانوں میں کامیاب ہوں گے۔ اور ہمارا تعلق تو خشکی پر ہے، نہ ہم پانی میں رہتے ہیں نہ ہم آسمان پہ رہتے ہیں، لیکن ہمیں تشبیہ دی جا رہی ہے، ہمیں حکم دیا جا رہا ہے، ہمیں ایک پیغام دیا جا رہا ہے کہ آسمان کے ستاروں سے نکلنے والی روشنی سے جو محبت کرے گا اسے محمد کی غلامی بھی ملے گی، اسے اللہ کی غلامی بھی مل جائے گی۔ سبحان اللہ۔ تو کیا مطلب؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا کا نام ہے جو زبان بدلے گا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اب دنیا میں موجود ہوں، کوئی فتنہ اپنا سر نہیں اٹھا سکتا، جب میں چلا جاؤں گا میرے جانے کے بعد اس کائنات میں فتنے سے فتنے اٹھیں گے، ایک ختم ہوگا دوسرا فتنہ اٹھے گا، اس کو دبایا جائے گا، تیسرا کھڑا ہوگا۔ تاریخ نے وہ منظر بھی دیکھا جب آقا اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے، سب سے پہلے ابو بکر صدیق کا زمانہ، خلافت کا زمانہ آیا تو زکوٰۃ کے منکرین کا فتنہ اٹھا تو صحابہ کرام نے اس کا مقابلہ کر کے اس کو ختم کیا۔ پھر اس کے بعد منکرین قرآن کا ختم جو ہے وہ قرآن کے منکرین کا فتنہ اٹھا، صحابہ نے اس کا مقابلہ کیا۔ پھر اس کے بعد ختم نبوت کے منکرین کا فتنہ اٹھا، صحابہ نے اس کا مقابلہ کیا۔ پھر اس کے بعد روافض کا فتنہ اٹھا، صحابہ نے اس کا مقابلہ کیا۔ پھر اس کے بعد معتزلہ کا فتنہ اٹھا، صحابہ نے اس کا مقابلہ کیا۔ پھر اس کے بعد خوارج کا فتنہ اٹھا، صحابہ نے اس کا مقابلہ کیا۔ پھر اس کے بعد فقہائے مجتہدین کا فتنہ اٹھا، ان کے منکرین کا فتنہ اٹھا تو صحابہ نے اس کا بھی مقابلہ کیا اور فرمایا کہ میرے جانے کے بعد فتنے اس طرح جو ہے وہ اٹھیں گے، اپنا سر اٹھائیں گے، جس طرح جب تسبیح ٹوٹتی ہے اس کا دانہ پہ دانہ گرتا ہے، اسی طرح فتنے سے فتنے اٹھیں گے۔ پھر اس کو ختم کرنے والا دنیا میں اگر کوئی شخص ہوگا، کوئی جماعت ہوگی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنے والی صحابہ کی جماعت ہوگی۔ صحابہ نے اس کا مقابلہ کیا، فرمایا کہ آپ کشتی کے سوار بھی ہیں، آپ ستاروں سے تعلق رکھنے والے بھی ہیں، خشکی پر ہمارا تعلق ہے، خشکی پر رہنے والوں کو حکم ہے کہ جو خشکی پہ رہنے والے
کشتی پہ سوار ہوئے وہ حضرت نوح علیہ السلام پہ ایمان لانے والے 82 افراد وہ کامیاب ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ بولو۔ اور جو حضرت نوح کا بیٹا کنعان خشکی پہ رہنے والا وہ کشتی پہ سوار نہیں ہوا، وہ ناکام ہوا یا نہیں ہوا؟ وہ پانی میں غرق ہوا یا نہیں ہوا؟ وہ طوفان نوح میں تباہ و برباد ہوا یا نہیں ہوا؟ اور جنہوں نے صحابہ سے محبت کی، قربان جاؤں، قرآن نے کیا خوب جملہ کہا ہے کہ جنہوں نے دنیا میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے محبت کرتے ہوئے صحابہ کو کہا یہ پرہیزگار ہیں، قرآن نے ان کو کہا یہ بھی پرہیزگار ہے۔ دنیا میں چلنے والوں نے اگر صحابہ کو متقی کہا، قرآن نے بھی اسے کہا کہ یہ بھی متقی ہے۔ جنہوں نے دنیا میں رہتے ہوئے صحابہ کرام کو ایمان والا کہا، قرآن نے بھی اسے ایمان والا کہا۔ دنیا میں چلنے والوں نے اگر صحابہ کرام کو نبی کا صحابی اور غلام کہا ہے تو قرآن نے بھی اسے محمد رسول اللہ کا غلام کہا ہے، صحابہ کا بھی غلام کہا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ آپ ہیں، کوئی اور نہیں ہے، آپ ہیں غلامان صحابہ، آپ ہیں اللہ کے غلام، آپ ہیں نبی کے غلام، آپ ہیں صحابہ کے غلام، پھر اس جماعت کے غلام ہیں کہ جب ان میں سے ایک شخص بھی گھر سے نکلتا تھا، فاروق اعظم کی مثال آپ کے سامنے ہے، یہ مدینہ کے شہر سے نکل کر باہر جاتے تو قربان جاؤں جنگل کے شیر بھی حضرت فاروق اعظم کو دے کر اپنا راستہ چھوڑ دیتے۔ میں یہ فخر سے کیوں نہ کہوں، ہمارے اس جماعت کے ساتھ محبت ہے جس جماعت کو دیکھ کر جنگل کے شیر بھی اپنا راستہ چھوڑ دیتے تھے۔ اور تو اور حضرت فاروق اعظم جب مدینہ کی گلیوں میں چلتے ہوئے نظر آتے تو شیطان بھی حضرت فاروق اعظم کے علمی تقوی کو اور روب کو دیکھ کر اپنا راستہ چھوڑ دیتا تھا اور کہتا تھا کہ میں اس شخص کے سامنے نہیں آ سکتا، اسے تو فاروق اعظم کہتے ہیں، جس سے شیطان ڈر جائے۔ اس فاروق اعظم کی عظمت اور رفعت اور بلندی اور مقام کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ بتاؤ، بولو سارے غلام نہیں۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں یا نہیں ہیں؟ بولو صحابہ کے غلام ہیں تو پھر زبانیں کس لیے خاموش ہیں؟ اہل بیت سے محبت رکھتے ہیں تو پھر زبانیں، دل مردے ہیں نا، دماغ کہیں اور ہے، دل کہیں اور ہے۔ عبداللہ بن ابی کی طرح زندگی نہ ہو، لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھا ہوتا تھا، یا رسول اللہ ہم آپ کے ساتھ، مجلس ختم ہوتی باہر جاتے منافقین کے ساتھ مل جاتا کہ ہم آپ کے ساتھ، منافقت ہوتی نہیں، دل سے پیار، دل سے محبت صحابہ سے ہو اور اہل بیت سے ہو۔ فرمایا کہ جو صحابہ سے محبت کرے گا وہ بھی کامیاب، اہل بیت سے محبت کرے گا وہ بھی کامیاب۔ فرمایا کہ یہ میری جماعت ایسی ہے کہ اگر کسی شہر میں میرا رب عذاب دینا چاہے اور وہاں میرے صحابی کا قدم رکھ جائے اور اللہ اس علاقے سے ہمیشہ عذاب کو بھی ختم کر دے۔ اللہ، میری جماعت کے لوگ ہیں۔ قرآن کہتا ہے آمنوا باللہ ورسولہ، قرآن کہتا ہے تؤمنون باللہ ورسولہ، قرآن کہتا ہے آمنوا من یطع اللہ ورسولہ، قرآن کہتا ہے باللہ والرسول، قرآن کہتا ہے فاذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، قرآن کہتا ہے استجیبوا للہ وللرسول، قرآن کہتا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، قرآن کہتا ہے من یطع اللہ ورسولہ۔ یہ ساری کی ساری عظمتیں کس کی ہیں؟ بولو۔ میں نے جو 20 منٹ بیان کیا تو سمجھ لیا؟ صحابہ کرام کی عظمت ہے، اولئک هم الراشدون، کس کی عظمت ہے؟ اولئک هم المؤمنون، کس کی عظمت ہے؟ اولئک هم الراشدون، اولئک هم المؤمنون، اولئک كتب في قلوبهم ایمان، یہ کس کی عظمت ہے؟ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ رحماء بینہم، یہ صحابہ آپس میں رحماء بینہم ہیں اور کفار کے لیے اشداء علی الکفار ہیں۔ یہ آپس میں تو اخلاق والے ہیں، دشمنوں کے لیے اشداء ہیں، یہ سخت ہیں، یہ ایمان والوں کی علامت بتائی جا رہی ہے۔ فرمایا جو میرے صحابہ سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا، جو اہل بیت سے محبت کرے گا وہ بھی مجھ سے محبت کرے گا، اور جو اہل بیت سے محبت کرے گا قیامت کے دن میں اس کا ہاتھ پکڑ کے سیدھا جنت میں لے جاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ تاریخ نے وہ بات بھی اپنے سنہری الفاظوں میں کتاب میں لکھی ہے، کیا کہ ایک مرتبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما قضا کو بلایا، حضرت علی تشریف لائے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹی کو بلایا تشریف، حضرت امام حسین کو بلایا وہ بھی تشریف لائے، حضرت حسن کو بلایا وہ بھی تشریف۔ حیران ہو گئے کہ کیا حکم ملے گا؟ ان کے سامنے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا ایھا المزمل والی پاکیزہ چادر اپنے پیٹھ مبارک سے اتار کر حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت فاطمہ، حضرت علی المرتضیٰ کے پیٹھ مبارک پر جو ہے وہ چڑھا دی۔ سبحان اللہ، بلند آواز سے کہو گے تو آگے بات کریں۔ سبحان اللہ۔ چادر چڑھا کر کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ حسن بھی میرے گھر میں شامل ہے، یہ حسین بھی میرے گھر والوں میں ہے، یہ فاطمہ بھی میرے گھر والوں میں ہے، یہ علی بھی میرے گھر والوں میں، یعنی اہل بیت میں شامل ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ منظر دیکھ رہی ہے، فرمایا آقا میں بھی اس چادر میں شامل ہو جاؤں؟ آقا نے فرمایا نہیں، تم نے یاد نہیں ہے نا، اس لیے کہ قرآن تمہیں اہل بیت کہہ رہا، بہت عمیق بات کر رہا ہوں، تمہیں سمجھ نہیں آ رہی، بہت گہری بات کر رہا ہوں، اہل عقل مند الباب دانشور سمجھیں۔ کیا فرمایا کہ تم نے نہیں آنا، تم وہ قرآن نے اہل بیت کہا ہے، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اہل بیت ہے۔ ایک گھرانہ قرآن کی زبان سے اہل بیت، وہ کون ہے؟ حضرت جویریہ، حضرت ام سلمہ، حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت خدیجہ الکبریٰ، حضرت سمجھ آ رہی ہے ساری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ بیگمات بیویاں، یہ قرآن کی زبان سے اہل بیت ہیں۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دونوں نواسے حضرت امام حسن، امام حسین اور حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اہل بیت ہیں۔ یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے ہر شخص کا یہ عقیدہ ہے، ملت اسلامیہ سے تعلق رکھنے والے ہر شخص کا یہ ایمان ہے، اور امت محمدیہ سے تعلق رکھنے والے ہر شخص کا یہ ایمان بھی ہے، یہ عقیدہ بھی ہے۔ جو قرآن کی زبان سے اہل بیت ہیں ہم ان کا بھی احترام کرتے ہیں، جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نبی کے اہل بیت ہیں ہم ان کا بھی احترام کرتے ہیں۔ جو قرآن کی زبان سے اہل بیت ہیں، جو ان کا انکار کرے گا وہ بھی اسلام سے خارج ہے، جو محمد کی زبان سے اہل بیت ہیں جو ان کا انکار کرے گا وہ اس کا تعلق اسلام سے خارج ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے کہ نہیں ہے؟ بولو۔ ہم صحابہ کو، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو صحابہ مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ ہم صحابہ کے غلام ہیں یا نہیں ہے؟ قرآن کی عظمت کو بیان کر رہا ہے۔ یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جب دریا میں چلتے ہیں آسمان کے فرشتے بھی رشک کرتے ہیں۔ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، میرا نبی اس جنازے میں شریک ہے، اتنا مجمع کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کبھی نہیں چلے، تیزی کے ساتھ قدم رکھ رہے ہیں، اٹھا رہے ہیں، رکھ رہے ہیں، اٹھا رہے ہیں۔ ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ آج تک ہم نے آپ کو اس طرح چلتے نہیں دیکھا کہ تیزی کے ساتھ آپ نے قدم رکھا ہو، پھر تیزی کے ساتھ رکھ رہے ہو، کیا ماجرا ہے ہمیں بھی تو بتلاؤ۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ میرے صحابہ کی عظیم جماعت، تمہیں اس مرنے والے عظیم صحابی کی عظمت کا کیا پتا؟ اس عظیم صحابی کے جنازے میں جبرائیل امین علیہ السلام کی قیادت میں آسمان سے 70,000 فرشتے شریک ہیں، اتنا مجمع ہے کہ مجھے قدم رکھنے کے لیے جگہ نہیں مل رہی۔ بتاؤ کہ جس کی وفات کے بعد اس کے جنازے میں آسمان کے فرشتے شریک ہوں، اس سعد ابن ابی وقاص کی عظمت کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ ہم کتنے عظیم لوگ ہیں کہ اس جماعت سے تعلق رکھنے والے ہیں، اس جماعت سے محبت کرنے والے ہیں۔ میرے بھائیوں آج اس اللہ کے گھر میں یہ ارادہ کر کے اٹھو، جب تک ہم اس دنیا میں رہیں گے ہمارا تعلق صحابہ سے ہے، اور ہمارا تعلق صحابہ کرام سے محبت کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جس طرح ہم صحابہ کرام کا احترام کرتے ہیں، ان کے عقیدت کے ساتھ والہانہ عقیدت رکھتے ہوئے ہم ان کا احترام کرتے ہیں، اسی طرح ہم اہل بیت کا بھی احترام کرتے ہیں، ان سے بھی والہانہ عقیدت رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے؟ بولو۔ جو ایسا بول رہے ہیں مجھے تو ان کے ایمان میں بھی شک، کلمہ تو پڑھ لی ہے
زبانیں گواہی نہیں دے رہی. بھائی ناکامی متائے کارواں جاتا رہا, کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. جس کے دل میں دنیا کی محبت ہو اس کی زبان بھی صحابہ کی عظمت کی گواہی دے سکتی ہے. جو 5 وقت کی نمازیں چھوڑ کر 7ویں دن مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آئے اس کی زبان بھی صحابہ کی عظمت کی گواہی دے سکتی ہے. میرے بھائیوں, آپ دو جگہ دو, یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جب تک یہ دنیا قائم ہے صحابہ کا نام زندہ رہے گا, اہل بیت کا نام زندہ رہے گا. کوئی بھی دنیا میں چلنے والا اگر صحابہ کی عظمت کو عظمت نہیں سمجھے گا, اہل بیت کی عظمت کو عظمت نہیں سمجھے گا. میرا رب کہتا ہے میں نے اپنے صحابہ اور اہل بیت کو اتنی عظمت عطا کر رکھی ہے, دنیا ساری پیچھے ہٹ جائے پھر بھی ان کی عظمت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. نہ ان کی عظمت ختم ہو سکتی ہے, نہ ان کا مقام ختم ہو سکتا ہے, نہ ان کی رفعت ختم ہو سکتی ہے, نہ ان کی بلندی ختم ہو سکتی ہے. میری دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو ان صحابہ کرام اور اہل بیت اعظام کے ساتھ والہانہ عقیدت بھی عطا فرمائے, اور جو عقیدت اور محبت عطا فرمائے وہ سچی محبت عطا فرمائے. ریاکاری والی محبت اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب نہ کرے. اللہ اپنی بھی سچی محبت دے, نبی کے ساتھ بھی سچی محبت دے, صحابہ کرام سے بھی سچی محبت عطا فرمائے, اور اہل بیت سے بھی سچی محبت عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سنت پڑھ.